अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़बिया मज़हर। और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में लोगों की मुख्तलिफ जो लोगों के साथ वाक़यात हो चुके थे आप लोगों को सुनाए। पिछली बार भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद थी जिन्होंने हमें बताया कि अमल कैसे होता है, अमल किया जाए तो उसके क्या नुकसानात होते हैं। तो अब हम उनसे ये जानेंगे कि अगर अमल हो जाए किसी पे तो शॉर्ट टर्म में या जल्दी में ऐसे कौन से वज़ाइफ हो सकते हैं कि जो हम पढ़ें और जिनसे हमें कोई फ़ायदा हो अगर किसी पे अमल हुआ हुआ है तो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि अमल तो किसी पे भी हो सकता है, जी। ठीक है? तो अगर किसी पे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे किसी पे अमल होता है और पता भी चल जाता है कि किसी पे अमल हुआ हुआ है, किसी पे जादू हुआ हुआ है, तो उसका क्या वज़ाइफ ऐसे होते हैं कि जो आप पढ़ें या अपनी डेली रूटीन में उनको पढ़ा जाए उनसे उनको ताकि उनका कोई जो है उन चीज़ों से निकला जाए, अमल ख़त्म किया जाए या इस तरह की कोई चीज़ होती है? अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल होती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं थोड़ा-सा इस बारे में भी बताना चाहूँगी ताकि लोगों को आगाही हो। हुँ, हुँ। हमारे पास बच्चे और बच्चियाँ जो हैं, आजकल की जो यंग जनरेशन है, वो बहुत जल्दी से दिल हार बैठती है और बहुत जल्दी से घबरा जाते हैं और उन चीज़ों को वो अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि वो अ, और उनकी हरकत कुछ इस तरह की हो जाती हैं कि जो घर वाले हैं, हुँ, वो हुँ। समझते हैं कि हमारे बच्चे अगर बहुत होनहार है या खूबसूरत है या पढ़ा लिखा है या बरसरे रोज़गार है तो किसी ने अमल करवा दिया है, किसी रिश्तेदार ने, किसी हासिद ने कोई अमल करवा दिया है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हर चीज़ अमल ही नहीं होती है। हर बात या हर बीमारी का ताल्लुक जादू टूने से, असरात से नहीं होता है। कुछ नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें इस तरह होता है कि हमारे बच्चे कुछ ऐसी हरकत करते हैं और हम ये समझते हैं वालिदैन होने के नाते कि हमारे बच्चे पे किसी कोई चीज़ असरअंदाज हो गई है या तावीज़ गंडा हो गया है। तो मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि जादू बरहक है, लेकिन बिल्कुल। उसके साथ कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि जो आप जब अनजान बाबों के पास ले जाते हैं, तो वो आपसे एक तो पैसे ईंटते हैं हुँ। और फिर उसके अलावा केस को बिगाड़ देते हैं। हुँ, तो हुँ। आपको चाहिए कि आप पहले किसी साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर राब्ता करें, जी, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। आप उनको दिखाएँ, हो सकता है कि वो किसी साइकी बीमारी में हो हुँ। और आप उसको जादू तावीज़ गंडे से जमा कर रहे हों कि वो शायद तावीज़ गंडा हो गया है, लेकिन आप किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँ। जब वहाँ से आपको हुँ, हुँ। फ़ायदा ना हो या आपकी समझ में ना आए, जी, ठीक बिल्कुल। है? तो फिर आप किसी आलिम दीन को बताएँ। अगर फ़र्ज़ करें आप किसी आलिम दीन को नहीं जी। जानते, कोई आपके करीब में नहीं जी, है, जी। तो आपको मैं बताती हूँ, बहुत आसान तरीका है कि अच्छा, मैं आपकी यहाँ बात काट रही जी, हूँ। अगर फ़र्ज़ करें जी, कि अब हमने साइकियाट्रिस्ट को भी दिखा दिया, हुँ, ठीक है? अब हमें ये कैसे पता चलेगा फॉर एग्ज़ाम्पल हर बीमारी की कोई सिम्पटम होती है। जी, मुझे अल्लाह माफ़ करे कोई बीमारी है तो उसकी कोई ना कोई सिम्पटम होगी, है वजूहात ना? होंगी। जी, वजूहात जी, होंगी। जी। तो अगर फ़र्ज़ करें किसी पे जादू हुआ है, तो कुछ ऐसे सिम्पटम्स होते हैं कि हम जान सकें उस बारे में कि इस पे जादू हुआ हुआ है? कोई फ़िज़िकल सिम्पटम्स हों या कोई ज़हनी सिम्पटम्स हों? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, जब तावीज़ गंडा होता है या असरात होते हैं, ठीक है? और जब आप साइकी पेशेंट होते हैं, हुँ, उन दोनों में बहुत सारी दोनों चीज़ों में बहुत ममासलत है। हुँ, वो इस तरह के जो साइकी पेशेंट होते हैं या जिन पर अमल अमलियात या तावीज़ गंडा हुआ हुँ, होता हुँ। है या असरात होते हैं किसी चीज़ के, तो उसमें इस तरह से होता है कि उनको खुशबू बुरी लगती है। यानी जैसे अगर आपने अगरबत्ती जला ली, आपने परफ्यूम लगा लिया, साइकी पेशेंट के साथ भी यही होता है और जिन पे असरात होते हैं, उनके साथ भी यही होता है। हुँ, हुँ। ठीक है? तो इसमें मवाज़ना करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। ठीक है? अच्छा, आप अगर कुरान पाक पढ़ रहे हैं और कोई सूरत पढ़ रहे हैं और आप जो सामने जो भी मरीज़ है, उसके ऊपर आप पढ़कर फूँक रहे हैं और वो झुंझला रहा है या आपको धक्के दे रहा है या अपने मुँह से गलत बातें निकाल रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो अमलियात और तावीज़ात हैं। हुँ, हुँ। ठीक है? और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा और आप देख रहे हैं कि उसके चेहरे पे आप पढ़ रहे हैं और उसके चेहरे पे सुकून आ रहा है या वो खामोश बैठा है, तो इसका मतलब है कि वो साइकी पेशेंट है। हुँ। ठीक है? इसी तरह जब हम घर में खाना पकाते हैं, जो अमल अमलियात जिन बच्चों पर हुआ होता है या लोगों पर हुआ होता है, तो उनको वो जो खाना पक रहा होता है, उसकी खुशबू नागवार गुज़रती है, स्पेशल जब हुँ। गोश्त पक रहा होता है। अच्छा। ठीक है? तो वो उनको नागवार गुज़रती है और उन्हें वॉमिटिंग्स होने लगती है कि हमें उल्टी आ रही है, हमारा दिल हुँ, ख़राब हो हुँ। रहा है। इस तरह से भी होता है।
اچھا باقی رہ جاتی ہے بات کہ اگر کسی پر ہمیں شور ہوتا ہے کہ جی اس کے اوپر عمل ہے یا اس کے اوپر تعویذات کیے گئے ہیں یا اس کے اوپر اثرات ہیں، تو دیکھیں ہم کیونکہ جنہوں نے کچھ سیکھا ہوا نہیں ہے یا جن کے پاس علم نہیں ہے، اگر وہ اجنبی کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کے لیے وقتی طور پہ وہ تحمل میں آ جائے، صبر میں آ جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھیے اور اپنا حصار کھینچیے، کیونکہ آپ صاحب علم نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیے اور اس کا حصار کھینچیے، سیدھے پاؤں سے لا کر الٹے پاؤں کی طرف، اس طرح 7 دفعہ وہ حصار کھینچا جاتا ہے جب آپ حصار میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیے بغیر بسم اللہ کے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ آپ 3 دفعہ سورہ ناس پڑھیے، آپ 3 دفعہ سورہ فلق پڑھیے، ٹھیک ہے؟ چاروں کل جسے آپ کہتے ہیں آپ ان کو پڑھیے، پھر آخر میں پھر اس کو بند کیجئے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر، ٹھیک ہے؟ پڑھنے کے بعد جو آیت الکرسی ہے اس میں آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، جو باقی آیات ہیں چاروں کل ہیں اس میں آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور سب کی تعداد 3 ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے پڑھا اور آپ نے پڑھنے کے بعد وہ جو بھی آپ کے سامنے ہے آپ نے اس کے اوپر پھونک ماری، اگر تو وہ اس پھونک سے وہ بلبلاتا ہے، شور مچاتا ہے اور وہ جتنے سکون میں تھا اس کے بعد زیادہ وہ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر اثرات ہیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کسی عالم دین سے رابطہ کریں فوراً، تاکہ آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کسی عالم دین سے رابطہ کیجئے اور خود کوئی اور کوشش نہ کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں، مطلب لوگ بیمار ہو رہے ہیں، آپ کا روزگار بند ہو گیا ہے، گھر میں ٹینشن ہے، جسم کے مختلف حصوں میں آپ کو درد ہو رہا ہے، بغیر محنت مشقت کیے بیٹھے ہیں، سو کے اٹھے ہیں تو آپ کی باڈی دکھ رہی ہے، درد ہو رہی ہے، تو آپ جب صبح اٹھیں، آج کل مطلب ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس ہو چکی ہے، اور آج کل کے لوگ جو ہماری گھروں میں خواتین، ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ قرآن نہیں کھولتی۔ پہلے زمانے میں صبح اٹھتے ہی قرآن پاک کھولے جاتے تھے اور پڑھا جاتا تھا، چاہے وہ ایک سطر ہو یا ایک صفحہ ہو۔ آج کل کا دور کیونکہ بڑا جدید ہو گیا ہے، تو آپ اگر پڑھ نہیں سکتے، پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ قرآن ضرور کھولیں اپنے گھر میں۔ جب آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں، خدا کا کلام ہے، ضرور نازل ہوں گی۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ اس پہ سورہ بقرہ لگائیے بآواز بلند اور اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے کہ پورے گھر میں اس کی آواز گونجے، پوری سورۃ بقرہ جو کہ 250 پارے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ لگا دیجئے، وہ ختم ہو جائے گی، تو آپ یہ 2-4 دن بھی کریں گے تو آپ کو فرق محسوس ہونے لگے گا اپنے گھر میں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کسی ایسے بزرگ سے جو عالم دین ہیں، جو اس کا توڑ کرنا جانتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں اور انہیں ساری بات بتائیں، اور وہ اس کا علاج کر دیں گے۔ فوری علاج تو میں نے آپ کو بتایا کہ چاروں کل اور آیت الکرسی ہے، اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ پھر ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آپ پانی کا گلاس، کانچ کا گلاس لیجئے، رکھیے، اس کو سامنے رکھیے، اس پہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ حشر کی آخری 3 آیات جو هو الذی سے شروع ہوتی ہیں، وہ 3 لائنیں بنتی ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے؟ ان کو پڑھیے 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ بوتل لے لیجئے یا گلاس لے لیجئے، جو آپ کو بہتر لگتا ہے، اس میں ہر نماز کے بعد پڑھیے، اس کو بوٹل لے لیجئے، زیادہ بہتر ہے، بوٹل کو ٹائٹ کیجئے، رکھ دیجئے، پھر نماز ہوئی، آپ نے نماز ادا کی، 5 نمازوں کے بعد آپ نے 3 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ اس پانی کو 3 دن آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اب آپ نے فجر میں شروع کیا ہے تو وہ جو تیسرا دن ہوگا وہ فجر میں ختم ہو جائے گا، تو ظہر کی نماز گزار کر جب عصر کا ٹائم آئے گا تو آپ کیا کریں گے، وہ پانی ہے اسپرے بوٹل میں ڈال لیجئے اور اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اسے چھڑکیے، باہر دروازے سے لے کر اندر تک۔ آپ کا صحن ہے، آپ کے 2 کمرے ہیں، آپ کا 1 کمرہ ہے واش روم چھوڑ کر، ایون کچن میں بھی آپ اس کو چھڑکیے، اس پانی کو جتنا پانی لگ گیا اس میں اور پانی ایڈ کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح آپ اس پانی کو 7 دن متواتر کیجئے اور آپ کو اپنے گھر میں بہتری محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ جس کے پاس جاتے ہیں وہ بھی اللہ کا کلام ہی پڑھتے ہیں، اور لیکن اگر وہ سب آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا توڑ کیسے ہو رہا ہے یا آپ کے لیے آسانی کیسے ہو رہی ہے، تو ان کا کاروبار، ان کی دکان چمکے گی کیسے؟ کیونکہ وہ آپ سے اماؤنٹ لے رہے ہیں کسی بھی کام کی اور کارڈ کی۔ اور اگر بہت سخت عمل ہوتا ہے تو اس کی کاٹ ہوتی ہے جو صاحب علم ہی کر سکتا ہے،
وہ اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ جی بعض دفعہ اگر کوئی سن کر اور اس عمل کو کرنے کی کوشش کرتا ہے ہاں تو کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سب سے بہترین حل یہ ہے، بالکل چیزیں ہوتی ہیں، اثرات بھی ہوتے ہیں۔ آج کل کے بچے بچیاں پرفیومز کا استعمال کرتے ہیں، خوشبوات کا استعمال کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں ماں باپ کی، مانتے نہیں ہیں۔ اگر وہ اپنے تجربے سے کوئی بات بتا رہے ہو تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن جب ہو جاتا ہے تو پھر مشکلات بالکل کھڑی ہو ایسا ہی جاتی ہے، ہیں والدین کے لیے اور تمام گھر کے افراد کے لیے۔ ایک ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے بالکل اور ایک خوف کا سا ماحول بن جاتا ہے گھر میں۔ تو میری لوگوں سے گزارش بھی ہے یہ کہ اپنے بچوں کو محبت سے سمجھائیے اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، بیٹے اور بیٹیوں کو دوست بنا کر ساتھ رکھیے تاکہ وہ آپ سے اپنی ہر بات کو شیئر کر سکیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی سنتا نہیں ہے اور وہ باتیں اندر ہی اندر چلتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بچے سائیکی پیشنٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کوئی کہیں لے کے بھی نہیں جاتا علاج کے لیے، اور ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ان پر توجہ نہیں دیتے، تو بچے بہت ساری غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں نشہ تماشا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری تمام والدین سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھیے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کھولیے گھروں میں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اور آپ ایسی مشکلات میں نہ پڑیں کہ آپ کو ادھر ادھر بھاگنا پڑے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسے عطائی کے ہاتھ لگ جائیں کہ آپ بہت اچھے تھے اور پھر آپ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ قصہ مختصر، ہم بات کو مختصر کرتے ہوئے کچھ واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ جب میں نئی اسلام آباد شفٹ ہوئی، کوئی یہ 2007 کی بات ہے، جادو اور تعویذ اور اثرات، ان سے زیادہ حسد اور نظر آپ کو کھا جاتی ہے۔ اثرات جب ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑتے ہیں۔ وہ بچی رات کو گھر سے نکل جاتی ہے اور ایک درخت ہے ان کے گھر کے پاس جس کے اوپر وہ چڑھ کر بیٹھ جاتی ہے۔